نکاح حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، بلکہ ہر نبی کی سنت ہے نکاح کرنا، اور انبیاء علیہ السلام کو رب کائنات نے نکاح کے معاملہ میں بیویوں اور ازواج کی تعداد میں باقی عام لوگوں سے مستثنی رکھا۔ جیسے امت مصطفیٰ میں ایک مرد کے لیے 4 بیویاں بیک وقت حلال ہیں، تو نبی اس سے مستثنی ہے، نبی ان سے زائد بھی نکاح کر سکتا ہے۔ ایسے ہی پہلی امتوں کے اندر بھی انبیاء علیہ السلام کے لیے استثناء موجود تھا۔ اب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم، فرمایا ہے نوجوانوں کے گروہ، نوجوانوں کو حضور نے مخاطب فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کے گروہ، من استطاع منکم، جو بندہ تم میں سے نکاح کرنے کی طاقت رکھے اسے نکاح کرنا چاہیے، اور کہا وہ ضرور نکاح کرے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہو۔ اور اسی حدیث پاک میں حضور نے ساتھ فرمایا، نکاح کی وجہ بتا دی، فرمایا نکاح جو ہے یہ انسان کی نگاہوں کو جھکا دیتا ہے، نکاح سے نگاہیں جھک جاتی ہیں، نگاہیں پاک ہو جاتی ہیں، کسی کی طرف نہیں اٹھتی۔ پھر فرمایا کہ نکاح کی خوبی یہ بھی ہے کہ نکاح شرمگاہوں کا محافظ ہے، اس سے شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر میرے آقا نے فرمایا جو بندہ نکاح نہ کر سکے یا نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ پھر وہ روزے رکھے، اسے روزے رکھنے چاہیے۔ روزے رکھنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے، نکاح نہ کرنے کی طاقت سے مراد ہے کہ اپنی زوجہ کے نام و نفقہ، اخراجات ہے، حق مہر ہے، بعد میں اس کے حقوق ہیں، اگر یہ ساری چیزیں ادا نہیں کر سکتا اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ روزے رکھے۔ تو اس حدیث پاک میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے نوجوانوں کو نکاح کرنے کا حکم دیا۔ اسی حدیث پاک سے بعض فقہاء نے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ کہا کہ نکاح کرنا فرض ہے، لیکن یہ یاد رکھیں نکاح کرنا فرض نہیں ہے، نکاح کرنا حضور علیہ السلام کی سنت ہے اور سنت مؤکدہ۔ بعض مقامات پر جا کر نکاح کرنا فرض بھی ہو جاتا ہے، بلکہ نکاح کی 5 قسمیں ہیں، کبھی نکاح کرنا فرض ہوتا ہے اور کبھی نکاح کرنا واجب ہوتا ہے، اسی طرح کبھی نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہوتا ہے، اور کبھی نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، اور کبھی نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ یہ 5 قسم ہے نکاح کی۔ اب نکاح کرنا فرض کب ہوتا ہے؟ وہ شخص جو اپنی بیوی کا نام نفقہ اٹھانے، خرچہ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو، حق مہر دینے کی طاقت بھی رکھتا ہو، حقوق زوجیت ادا کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، اور اس بندے کو اپنی شہوت پر غلبہ نہ ہو، اسے یہ یقین ہو کہ اگر میں نے نکاح نہیں کیا تو نکاح نہ کرنے کی وجہ سے میں زنا کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا، اس بات کا یقین ہو کہ نکاح نہیں کروں گا تو زنا کر بیٹھوں گا اور زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو اس صورت میں اس بندے پہ نکاح کرنا فرض ہے تاکہ وہ بندہ زنا سے بچ جائے۔ یہ نکاح کے فرض ہونے کی صورت ہے۔ اسی طرح اگر بندہ حقوق زوجیت ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، بیوی کا نام نفقہ، حق مہر سب کی طاقت رکھتا ہے،
لیکن اسے گناہ میں پڑنے اور زنا میں پڑنے کا یقین نہیں، بلکہ امکان ہے، ممکن ہے کہ اگر میں نے نکاح نہ کیا تو آنے والے وقت میں مجھ سے گناہ سرزد ہو جائے۔ یقین نہیں گناہ کا، یقین ہو تو نکاح کرنا فرض ہے، یہاں یقین نہیں بلکہ امکان ہے، ممکن ہے کہ نکاح میں تاخیر ہوئی، نکاح جلدی نہ ہوا تو مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو جائے گا۔ اس صورت میں اس بندے پر نکاح کرنا واجب ہے۔ جب زنا کا یقین ہو جائے پھر نکاح کرنا فرض ہے، اور جب زنا کا یقین نہ ہو بلکہ امکان اور خدشہ ہو اس صورت میں نکاح کرنا واجب ہے۔ اور اگر بندہ معتدل ہو، درمیانی کیفیت میں ہو، بیوی کے ساتھ اس کے حقوق زوجیت ادا کرنے کی طاقت بھی ہو، نال نفقہ اس کا خرچ اس کا مہر ادا بھی کر سکتا ہو، لیکن معتدل ہو، گناہ میں پڑنے کا نہ اس کو یقین ہو نہ خدشہ ہو، اعتدال کی حالت میں ہو، تو اس صورت میں اس بندے پر نکاح کرنا سنت مؤکدہ کہلاتا ہے۔ یہ وہی سنت مؤکدہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جو بندہ میری سنت سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، وہ میری امت میں سے نہیں۔ تو یہ تیسری قسم ہے نکاح کی سنت مؤکدہ۔ چوتھی صورت ہے نکاح کی حرام۔ اگر بندہ میڈیکل طور پہ مکمل انفٹ ہو، حقوق زوجیت ادا نہ کر سکتا ہو، اسے یقین بھی ہو کہ حقوق زوجیت مجھ سے ادا نہیں ہوں گے، اور اپنا علاج معالجہ کرانے کے بعد اسے کسی اچھے طبیب اور ڈاکٹر نے بھی اسے کہہ دیا ہو کہ یہ حقوق زوجیت ادا کرنے کے قابل اور لائق نہیں ہے، اور ساتھ وہ اپنی زوجہ کا نال نفقہ بھی اٹھا نہ سکتا ہو، اس صورت میں اس بندے پر نکاح کرنا حرام ہے، تاکہ کسی کا گھر بچ جائے، کسی کا گھر خراب نہ ہو۔ اور اگر بندہ مکمل طور پر میڈیکل طور پہ انفٹ نہیں ہے، بلکہ کمزوریاں ہیں اس کے اندر، انسان میں کمزوریاں ہیں، اور وہ حقوق زوجیت ادا تو کر سکتا ہے لیکن مکمل صحیح طریقے سے حقوق زوجیت ادا کرنے میں کمزور ہے، اور اپنی بیوی کا نال نفقہ اٹھانے میں بھی کمزور ہے، وہ اٹھا نہیں پائے گا، تو جو نال نفقہ خرچہ مہر و اخراجات وہ بھی نہیں اٹھا سکتا، اور حقوق زوجیت ادا کرنے میں بھی وہ کمزور ہے، مکمل طور پہ فٹ نہیں ہے، اس بندے کے لیے نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے، یہ بھی حرام کے قریب ہوتا ہے۔ یہ 5 صورتیں ہیں بندے کے نکاح کرنے کی۔ آج اولادوں کا نکاح جلدی کرنا چاہیے تاکہ نہ گناہ میں پڑنے کا امکان ہو نہ یقین ہو، اور یہ ذمہ داری یقیناً والدین کے سر پہ ہوتی، والدین کو یہ ذمہ داری ادا تو کرنی ہی ہے، لیکن اگر وقت پر ادا کر دی جائے تو اس جوان کا گھر بھی بس جائے گا، وہ غلطی کے اندر مبتلا ہونے سے بھی بچ جائے گا، اور تاجدار کائنات صدر انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ادا ہو جائے گی، اور نہ اس کی وجہ سے اس کے والدین گناہ گار ہوں گے اور نہ وہ گناہ گار ہوں گے۔ گناہ سے بچنا چاہیے، اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح نکاح میں وہ بندہ جو قسم اٹھا لے، کہے کہ میں زندگی میں نکاح نہیں کروں گا، اپنے آپ کو نکاح سے مستثنا کرتا ہے، وہ حقوق زوجیت بھی ادا کر سکتا ہے، نال نفقہ بھی اٹھا سکتا ہے، سارے معاملات میں فٹ ہے، اس کے باوجود حضور کی سنت سے اعراض کر رہا ہے، نکاح نہیں کر رہا جان بوجھ کر، اور کہتا ہے میں نے نکاح کرنا ہی نہیں، نکاح سے اعراض کرتا ہے، تو ایسے بندے کو شریعت مطہرہ نے بڑا سخت گناہگار قرار دیا، گناہگار ہے۔